السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اجمل الاجملین اکمل الاکملین، سیدنا وشفینا وحبیبنا وطبیب قلوبنا ونور قلبنا محمد وعلی آلہ واولادہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ الطاہرین اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، وقال اللہ تعالی عز وجل واما بنعمت ربک فحدث۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، پردہ نشین ماں بہنوں، نبی والے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، اس یقین کے ساتھ کہ آقائے دو جہاں رحمت کون و مقام، دل جلوں کے و اہل محبت کے درود کو بغیر کسی فرشتے کے ذریعے کے بذات خود اپنے گوش مبارک سے سماعت فرماتے ہیں۔ اس نیت سے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم۔ اللہم محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی وارث کمالہ سیدنا وغوثنا غوث العظم ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اغثنی وامددنی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ طیبہ ہی کو اب کعبہ مقصد کہیے، دہلیز نبی کو سنگ اسود کہیے، گر حمد خدا کا حق ادا کرنا ہو دل سے ایک بار یا محمد کہیے۔ محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندے ہیں، حقیقت میں خدا جانے۔ محمد نام ہے شان خدا کا، دیکھ وہ نجدی، محمد نام ہے شان خدا کا، دیکھ وہ اندھے جو نہ جانے، محمد کو خدا کی شان کیا جانے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ بجز نبی کے کبھی کسی کو خدا ملا ہے، نہ مل سکے گا، خدا کے بندے نبی کا ہو کر خدا خدا کر، خدا خدا کر۔ بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ یہ غوث پاک کی مجلس ہے، چند اشعار مالک قبلہ کے حضور غوث پاک کی شان میں سنانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، سماعت کرنا۔ بنگر بحالم یا غوث العظم شیخ العوالم، یا غوث العظم
آل نبی اولاد حسنینی فاطمہ ثانی کے نور عینی آباد کر دے آقا نگری ہے سونی تو محی دینی ممتاز کون دایم یا غوث العظم میرا وسیلہ یا غوث العظم میرا وظیفہ یا غوث العظم ورد زبانم یا غوث العظم بر آستانم یا غوث العظم ادنا غلامم یا غوث العظم بن گرب عالم یہ دل ہے یہ گردن یہ سر ہے یہ آنکھیں یہ دل ہے یہ گردن یہ سر ہے یہ آنکھیں جہاں چاہو رکھو قدم غوث العظم جہاں چاہو رکھو قدم غوث العظم بن گرب عالم۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ ہمارے آقا کی میلاد شریف کا مہینہ ہے۔ سب سے بڑی عید تو عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ عید الاعیاد ہے، عیدوں کی عید ہے۔ اگر آپ تشریف نہ لاتے، عید میلاد نہ ہوتی تو نہ رمضان کی عید ملتی، نہ بقرعید ملتی، نہ ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ عید المومنین ملتی، نہ اسلام ملتا، نہ قرآن ملتا، نہ رحمان ملتا، نہ ایمان ملتا۔ جو کچھ ملا ہے تو میلاد النبی، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے۔ یہ بہاریں، یہ پھبن ان میں کہاں سے آتی؟ یہ بہاریں، یہ پھبن ان میں کہاں سے آتی؟ گر نہ پاتی میرے پیارے کا توسل عیدیں، عید میلاد نہ ہوتی تو نہ ہوتی، یہ بھی اپنی ہستی پہ کریں غور و تأمل عیدیں۔ ہووے برباد وہ گھر جس میں تیری یاد نہ ہو میرے آقا، ہووے برباد وہ گھر جس میں تیری یاد نہ ہو، اجڑے وہ شہر جہاں محفل میلاد نہ ہو، اجڑے وہ شہر جہاں محفل میلاد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اپنی پہچان کروایا۔ یوں تو وحدت کے عنوان سے پہاڑوں میں، گھاٹیوں میں بڑے بڑے وٹ پیڑ، جو بڑھ کے پیڑ ہوتے ہیں، اس کے نیچے بیٹھ کے لوگ توحید میں فنائیت کی بات کرتے ہیں، لمبی عمریں گزار دیتے ہیں، اور پھر اس کو جو ہے سادھو سنت کا نام دیتے ہیں۔ اللہ نہیں ملتا۔ اور ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ رب العالمین کے لیے تمام حمد ہے، تو کوئی اس کو رب العالمین سے پہچانتا ہے، کوئی اس کو رب المشرقین و رب المغربین سے پہچانتا ہے، کوئی اس کو جنت کے رب سے پہچانتا ہے، کوئی اس کو مشارق اور مغارب کے رب سے پہچانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رب المشرقین و رب المغربین تو فرمایا، لیکن اس سے قبل هو الذی نہیں فرمایا کہ وہ ہے جس نے مشارق اور مغارب کو پیدا کیا، وہ ہے جس کے لیے تمام حمد ہے۔ الحمد سے پہلے بھی هو الذی نہیں ہے۔ هو الذی کہاں ہے یہ دیکھیں، ایک تو ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ فرما رہا مجھے یوں پہچانو، اگرچہ میں رب العالمین ہوں، رب المشرقین و رب المغربین ہوں، لیکن اس طرح مجھے کوئی پہچانے گا تو مسلمان نہیں ہوگا۔ مسلمان تو اس طرح پہچاننے میں ہوگا کہ رب العالمین وہ ہے، هو الذی وہ ذات ہے جس نے اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے بڑا احسان کیا ایمان والوں پر کہ ان میں اپنے حبیب کو مبعوث فرما دیا۔
पहचानने के कई तरीके हैं, लेकिन चांद में जाकर भी आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। अगर इस तरह से नहीं पहचाना जिस तरह से अल्लाह अपने को पहचानने का हुक्म दिया, फरमाया वो ज़ात है। अल्लाह क्या है यूं पहचानो, फरमा रहा हुवल्लज़ी, वो ज़ात है अरसला रसूलहू, जिसने अपने रसूल को भेजा बिलहुदा व दीनिल हक, हिदायत और दीन रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक, दीन हक मेरे हबीब से लो, हिदायत मेरे हबीब से लो। जो वो लेकर आए हैं, तो जो इधर से आता है इधर आता है, और तो वो उसको अल्लाह ताला का सही रास्ता मिलता है। जो आपको छोड़कर, आपकी निस्बत को छोड़कर, आपके वसीले को छोड़कर, आपके जिक्र को छोड़कर, आपकी मिलाद शरीफ का तज़किरा छोड़कर, आपकी तौक़ीर छोड़कर, आपकी ताज़ीम छोड़कर, आप पे दुरूद व सलाम को बिदअत का नाम देकर खुदा तक पहुंचना चाहता है। खुदा की कसम, उसकी जिंदगी भर अगर वो इबादत करता है तो एक सजदा भी कबूल नहीं होगा, ना कोई नेकी कबूल होगी। क्यों कि कुरान की तालीम तो ये है, जो नबी का अदब करता है, अदब नबी से उसके आमाले सालिहा की हिफाजत की जाती है, और जो नबी की बेअदबी करता है तो बेअदबी की वजह से उसके आमाल बर्बाद हो जाते हैं। हमारे बानी जामे निज़ामिया मौलाना अनवरुल्लाह खान फजीलत जंग रहमतुर रिज़वान ने ये बता दिया, कुरान मजीद से साबित कर दिया आपने कि नबी के अदब से गुनाहों की मग़फ़िरत होती है, नबी के अदब से नेकियों की कबूलियत होती है, नबी के अदब से दर्जात की बुलंदी होती है, खुदा का क़ुर्ब पाता है, और नबी की बेअदबी सारे अमाल को बर्बाद कर देती है। और फिर यही नहीं कि पता भी नहीं चलता है ने क्या करने वाले, वअंतुम ला तशउरून अन तहबता अमालुकुम वअंतुम ला तशउरून, तुम्हारे अमल ऐसे बर्बाद कर दिए जाएंगे, तुम तो बस इसी गुमान में रहेंगे कि मैंने 20-20 बरस नमाजें पढ़ी है, 40-40 बरस जमातों में काम किया है, 80-80 बरस दीनी काम किए मदरसे खोलने से, लेकिन तुमको पता भी नहीं चलेगा कि अमल किधर बर्बाद गए। एक मिसाल देकर आगे बढ़ जाऊंगा, बात को तकमील की तरफ ला लूंगा कि दो दोस्त 70 से 80 साल की उम्र तक मोहब्बत से जिंदगी गुजारे, लेकिन जब दो दोस्त मुसाफा किए, बैठे, गुफ्तगू किए, अपने अपने घर पहुंचे, तो थोड़ी देर में उसने एक दोस्त दौड़ते हुए अपने दोस्त के पास आया, भाई क्या कहूँ, बहुत बुरी खबर है। बोले क्या बात है? आज नमक मिर्ची पे मेरी बीवी से झगड़ा हो गया, मैंने बैठे बैठे उसे 3 तलाक दे दी। और उसके बाद मुफ्ती के पास पहुंचा, मुफ्ती साहब ने कहा तलाक़ बाइन मुग़ल्लज़ा हो गई है, अब वो बीवी तुम्हारे निकाह से बाहर है, उससे आक़द आप नहीं कर सकते जब तक कि हलाला ना हो। तो दोस्त ने कहा मुफ्ती साहब को ये मालूम है कि तुमने बीवी की कितनी खिदमत की है, सोने में पीली कर दिया है, कोई तकलीफ नहीं दी है, उसके अच्छे अच्छे कपड़े बनाए, रहने के लिए अच्छा घर, फिरने के लिए अच्छी कार, मुफ्ती साहब को मालूम। तो बोले ये सब कहा। मुफ्ती साहब बोले कुछ भी कर लो तुम, कितना ही लाल पीली कर लो सोने में, लेकिन ये अल्फाज उसको निकाह से बाहर कर देते, जैसे तुम्हारे अल्फाज। मैंने कबूल मंजूर किया हुज़ार महफिल, इन 2 गवाहों की मौजूदगी में, इतने नियत मेहर के साथ हुज़ार महफिल के सामने जैसे कबूल कहने से वो तुम्हारे बंधन में आ गई थी, वैसे ही तलाक कहने से बंधन से जुदा हो गई, अब वो तुम्हारे एक बात निकाह में। तो उस दोस्त ने कहा चलो मैं मुफ्ती साहब से बात करता हूँ। कहने लगे मुफ्ती साहब आप 60 बरस की खिदमत को देखिए, 60 बरस के तो सोने में पीली रखा, उसको कोई तकलीफ नहीं थी। मुफ्ती साहब ने कहा कुछ भी किया, लेकिन ये अल्फाज ऐसे हैं, आप उनकी बीवी निकाह से बाहर हो गई, हलाले के बगैर फिर में नहीं आ सकती, बिला तजबीह बिला तमसील। कल मैदान हश्र होगा और ये लोग इस गुमान में रहेंगे नबी की बेअदबी करने वाले। हमने मुद्दतों दीनी खिदमत की है, इतनी नमाजें पढ़ी है, इतने हज किए, इतने रोजे रखे, लेकिन वहां सिफर कुछ भी नाम है अमल में नहीं। पहले अल्लाह फरमाया तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम्हारे अमल बर्बाद कर दिए जाएंगे। और ये मौला मैंने इतनी नमाजें पढ़ी थी, मौला मैंने इतने हज किए थे, इतने रोजे रखे थे, इतनी सखावत की थी, इतनी कुर्बानियां दी थी, इतने मदरसे खोले थे, दीनी बातें की थी, लिटरेचर फैलाया था। तो अल्लाह फरमाएगा कुछ नहीं चलेगा। अगर तुम नबी का अदब किए होते तो सारे खिदमत कबूल हो जाते, सारे गुनाह माफ किए होते। तुमने मेरे नबी की बेअदबी के लिहाजा ये सारे अमल हमने पहले ही ऐलान कर दिया था। व अंतुम ला तशउरून, तुम्हें खबर भी नहीं होगी, तुम्हारे अमल ऐसे बर्बाद हो जाएंगे। हमारे बानी ने लिखा तहबता, हफ्त कर लेना, अमाल हफ्त के माने जब्त कर लेना। जब्ती अमाल किस वजह से है?
کفر کی وجہ سے، تو ہمارے باری لکھتے ہیں کون سے کفر کی وجہ سے؟ نبی کی بے ادبی ایسا کفر ہے کہ ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، کوئی کام نہیں آتی۔ تو عمل پہ غرہ کرنے والوں، نبی کی نسبت اور ادب اور محبت پہ ناز کرو کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمارے اندر، ہمارے دل میں اپنے حبیب کی محبت ایسی بڑھا دے، ایسی بڑھا دے کہ ہمارا دل اپنے حبیب کی محبت کا مدینہ ہو جائے۔ سنا ہے رہتے ہیں آقا فقط مدینے میں، غلط ہے رہتے ہیں وہ مومنوں کے سینے میں۔ اور میں پیران پیر کی تعلیمات کی روشنی میں کہ لوگوں نے پیران پیر سے پوچھا حضور کل عید ہے، عید میلاد کی بات چل رہی تو بات یاد آئی، حضور کل عید ہے، کل عید ہے، کچھ عید کے بارے میں فرمائیے۔ تو غوث پاک نے فارسی میں ایک رباعی تحریر فرمائی اور عید ہے کہنے والوں کو دے دی۔ اس میں لکھا ہے آپ نے، سخن گفتن کے فردا روز عید است، لوگ کہتے ہیں کہ کل عید ہے، کل عید ہے، کل عید ہے، خوشی در روح ہر مومن پدید است، ہر مومن کو عید کی خوشیاں ملتی ہے، اس کی روح باغ باغ ہو جاتی ہے عید کی خوشیوں سے، لیکن مرادر ملک با ایما با میرم۔ فرماتے غوث پاک ارے سب سے بڑی عید تو اس دن ہے، اپنے آپ سے فرما رہے ہیں اس رباعی میں، جس دن میرا خاتمہ ایمان پر ہو وہ سب سے بڑی عید ہے۔ اور یاد رکھیں مسلمانوں، خاتمہ ایمان کا ایمان پر خاتمہ انہی کا ہوتا ہے جو نبی کی عید میلاد مناتے ہیں۔ 50 برس کی زندگی اگر کسی نے پالی بالغ ہونے کے بعد تو 100 رمضان کی عیدیں دیکھی، 100 بقرعیدیں دیکھی، اور مہینے میں اگر 4 جمعے لگا لے عید المومنین تو کتنے ہزاروں عیدیں دیکھی۔ لیکن اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو ساری عیدیں بیکار ہے، اور جب خاتمہ ایمان پر ہو تو غوث پاک فرما رہے سب سے بڑی عید ہے، اور وہ عید خاتمہ ایمان پر ہونے کی اس کو ملتی ہے جو نبی کے عید میلاد النبی مناتا ہے۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا والآخرین۔ آسمان سے خوان اترنے کی درخواست عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کی امت نے کی کہ آپ دعا کیجئے کہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اترے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ربنا انزل علینا مائدہ، بھائی مولا ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان اتر، انزل علینا مائدۃ من السماء، تو آسمان سے خانے نعمت اتار دے، تکون لنا عیدا لاولنا والآخرین۔ عید میلاد اس دسترخوان کے اترنے سے بڑی عید ہے، رمضان کی عید سے بڑی عید عید میلاد ہے، بقرعید سے بڑی عید عید۔ اتنے ہی فاصلے پر سدرۃ المنتہا سے عرش کے نیچے، اتنے ہی فاصلے پر جنت ہے، اتنے فاصلے پر پھر عرش ہے، تو عرش جنت عرش کے اوپر، کھانے نعمت جنت سے آیا، نور اللہ کے پاس سے آیا، کھانے نعمت جنت سے آیا، اور وہ نور کے صدقے میں جنت بنی۔ یہ ہوا کی ضمیر، اللہ کا نام تو نہیں ہے اس آیت میں، هو الاول هو الاخر، هو ظاہر هو الباطن، اللہ اول اللہ آخر، اللہ ظاہر اللہ باطن، نام نہیں ہے اس آیت میں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آیت صرف حمد الہی ہے۔ ہمارے شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ فن حدیث جن سے ہندوستان میں آیا، اور بریلی کے مدرسے ہو کہ دیوبند کا مدرسہ ہو کہ جامعہ نظامیہ ہو، انڈیا کے جتنے مدرسوں میں درس حدیث، فن حدیث جو سکھایا جاتا ہے وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے وسیلے سے ہمیں ملا۔ وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں ہوا کی ضمیر، هو الاول هو الاخر هو الباطن، ظاہر هو الباطن، یہ ہوا کی ضمیریں اللہ سے منسوب کی جائیں تو یہ اللہ کی حمد ہے یہ آیت، اور یہی ضمیر حضور سے منسوب کی جائے تو یہی نعت نبی بن جاتی ہے کہ وہی اول نبی، وہی آخر نبی، وہی ظاہر نبی، وہی باطن نبی، وہی ہر شے کے جاننے والے۔ کہاں گئی وہابیت، کہاں گیا وہابی جو کہتا ہے کہ آیت حمد الہی ہے، یہی حمد الہی، یہی نعت رسول۔ سنو سنو کھل کے سنو کہ اللہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام محمد کیوں نہیں رکھا؟ اپنا نام محمد کیوں نہیں رکھا؟ حمد پر حمد والا نام حبیب کا رکھا۔ گویا اللہ یہ چاہتا ہے جب تک کہ محمد سے وابستہ نہ ہو، ان کی توصیف و تعریف ثنا نہ ہو، ہماری ہم کوئی کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ محمد نہ مان لے، محمد کو نہ مان لے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم کما تحب و ترضی بی ان تصلی علیہ۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، ذکر ہوگا، ختم غوثیہ ہوگا، فاتحہ سلام بھی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آئندہ محافل میں تنہا مت آئیے،
یہ محافل بڑے خاص ہیں سیدی مرشدی کا، اس مجالس و محافل پر فیضان ہے، جتنے آپ لوگ زیادہ آئیں گے اتنے ہی بابرکت ہوں گے، گھروں میں برکتیں ہوں گی، خیر سے نوازے جائیں گے، معلومات ہوں گے، نعتیں سنیں گے، حمد سنیں گے، اللہ اس کے رسول کا کلام سننے کو ملتا ہے، اور غوث پاک کی تعلیمات سے ہم مشرف ہوتے ہیں۔ یہی جان کر، یہی سوچ کر سیدی مرشدی نے کہ غوث پاک کی تعلیمات عام ہوں، اس لیے آپ نے مجالس غوثیہ کا انعقاد عمل میں لایا۔ اور یہ اب جب تک مرکزی بزم قاضی پیٹ شریف نہیں بنی تھی، ہماری تقریباً حیدرآباد میں یہ مرکزی بزم تھی، اب مرکز قاضی پیٹ شریف میں ہر ماہ بزم شاہ افضل بیابانی قاضی پیٹ محفل ہو رہی ہے، تو وہ مرکزی بزم ہے۔ اب ہم برانچ بن گئے، پونے میں ایک برانچ ہے بزم شاہ افضل بیابانی کی، ایک برانچ رام گنڈم میں ہے، اور ایک برانچ الحمدللہ دبئی میں بھی قائم ہو گئی، وہ میرے پیر کے شہزادے سید منصور پاشا صاحب بیابانی کے زیر نگرانی چل رہی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ غوث پاک کی تعلیمات ساری دنیا میں عام ہو۔ یہ تعلیمات سے جو وابستہ ہو جاتا ہے الحمدللہ پھر اسے کوئی گمراہ فرقہ گمراہ نہیں کر سکتا۔ آپ آگے تشریف لا لیں، ذکر ہوگا، اس کے بعد ختم غسل۔